اس کی تباہی اس کی لگائی آگ کی ایک چنگاری سے ہونے والی. وہ ملک جس کے باسی خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہماری سرحدیں لبنان سے لے کر سعودی عرب کے عظیم صحراؤں سے ہوتی ہوئی بحیرہ روم سے لے کر نہر فرات تک پھیل جائیں گے. وہ ملک جہاں کی مائیں بچوں کی پیدائش کے وقت سے انہیں دنیا پر حکمرانی کا سبق پڑھاتی، سکھاتی اور اس پر عمل کرواتی. وہ ملک جو دنیا کی 1/4 حصے سے زائد کاروبار پر قبضہ جمائے بیٹھا، اس کی معاشی تباہی کیسے ہو رہی ہے؟ وہ سچ جو ان کے اپنے لوگوں کے منہ سے نکلنے لگا. ایران میں اسرائیل کے پرخچے اڑانے کا کیسے منصوبہ بنا رکھا ہے؟ کیا ایران ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ کر چکا ہے؟ اسرائیل کو کیا خدشات پیدا ہو چکے ہیں؟ اس سب کا جواب اس ویلاگ میں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، موجودہ صورتحال کے اندر خبر یہ منظر عام پہ آتی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کر چکا ہے اور ایک ایٹمی ملک بن چکا ہے. لیکن اس کی تفصیل سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اسرائیل کے ایک ماہر اقتصادیت ہیں شرہیور. وہ باقاعدہ طور پہ اس بات کو مانتے ہیں کہ غزہ کی جنگ میں خرچ کیے گئے اربوں ڈالرز اسرائیلی معیشت کی بدحالی کا باعث بن رہے ہیں، جو معاشی بحران کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ ایران کے حملوں اور آئرن ڈوم، ایرو 1، ایرو 2 اور ڈیوڈ سلنگ جیسے مضبوط دفاعی نظام کی بدترین ناکامی کو دیکھ چکے ہیں، جس کے باعث بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ انٹرسٹ اسرائیل کے اندر نہیں لے رہے، جس میں سرمایہ کاری میں بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے اور دنیا کا چودھری ہونے کا دعویٰ کسی حد تک ممالک ماننے سے انکاری ہو چکے ہیں، جس کے باعث معاشی بحران بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے. اگست میں پیش کردہ اندازوں کے مطابق غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی اقتصادی لاگت 67 بلین امریکن ڈالر سے زیادہ تھی اور ایک سال کے عرصے میں اسرائیل تقریباً 1,40,000 فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر چکا ہے. اسرائیل میں مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے. اسرائیلی کرنسی کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے. 85,000 سے زیادہ لوگ ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. 2,50,000 سے زائد شہری جو نہ صرف اندرونی طور پر بے گھر ہوئے ہیں بلکہ ان کی ملازمتیں جاتی رہیں، اپنے گھر جاتے رہے اور اس وقت مفلوق الحالی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسرائیل کی تاریخ میں ملک چھوڑنے والوں کی تعداد اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آئی. لوگ صرف ایک طرف کی ٹکٹ کو بک کر رہے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، پھر سوچیں گے اسرائیل میں واپس آنا ہے یا نہیں آنا. اسرائیلی ملک سے باہر لے جانے کے لیے اپنی بچت کے پیسے نکال رہے ہیں، جبکہ حکومت جو ہے ان کے پینشن فنڈ کو روک رہی ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ کہ معیشت میں سرمایہ کاری کی جائے گی. یہ جواب دیا جاتا ہے اور یہ دھمکی دے کے ان کو پینشن سے بھی بے روزگار کیا جا رہا ہے. 46,000 سے زیادہ کاروبار دیوالیہ ہو چکے ہیں. بڑے مالی ادارے عدم استحکام محسوس کر رہے ہیں. ایلات کی بندرگاہ دیوالیہ ہو چکی ہے جو بحیرہ احمر پر اسرائیل کی واحد بندرگاہ ہے. سیاحت ختم ہے. مجموعی طور پر اسرائیل میں بین الاقوامی سرمایہ کاری تقریباً ختم ہے. معیشت کے مکمل خاتمے سے روکنے والی واحد چیز یہ ہے کہ مسلسل ہنگامی حالت میں کام کرتے رہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، تمام بدعنوانی کے کیسز چلیں، مقدمات کی تحقیقات ہوں، لیکن جب تک فوج اور سیکیورٹی کی صورتحال اتنی مشکل اور ہنگامی صورتحال اتنی زیادہ ہو تو پھر یہ سب کچھ ملتوی کر دیا جاتا ہے اور الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے بارے جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایران کے جوہری ہتھیار کہاں کہاں پر موجود ہیں اور ایران کے تازہ ترین جوہری منصوبے کی تعمیر پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے تھے اور کب وہ شروع ہوئی؟ اس بات کو چھوڑیے کہ ایران کے اندر 4.6 شدت کا زلزلہ آیا جس کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ایران نے ایٹمی دھماکہ کر دیا. لیکن ایران کے ملک جنوب مغرب میں تیل کی دولت سے مالا مال صوبہ خوزستان ہے. وہاں پر 2022 کے اندر ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے جس کی مجوزہ صلاحیت 300 میگا واٹ بتائی جاتی ہے. ایران کے سرکاری ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جوہری توانائی سے چلنے والے اس پاور پلانٹ کی تعمیر میں 8 سال لگیں گے اور اس پر تقریباً 2 ارب ڈالرز کے اخراجات آئیں گے. ایران نے اسی سال مئی کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ موسم خزاں میں
कारून जौहरी पावर प्लांट के लिए जौहरी जजीरे की तामीर शुरू करने का इरादा रखता है। ये सारी चीजें इसराइल को मालूम थी। फिर उनका है बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये ईरान का वाहिद जौहरी पावर प्लांट है जो खलीज फारिस के साथ वाक़ है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 1974 में जर्मनी की मदद से बूशहर में ही 2 कमर्शियल जौहरी रिएक्टर बनाने के मंसूबे के साथ शुरू हुआ था, लेकिन 5 साल बाद इस्लामी इनकलाब के साथ ही इस मंसूबे के ऊपर काम रुक चुका था। फिर 1990 की दिहाई में रूस के साथ इस मंसूबे के ऊपर दोबारा काम शुरू किया जाता है और एक मुआहिदा किया जाता है और मुआहिदे पे बाहमी तौर पे दोनों ममालिक यानी ईरान और रूस इसके ऊपर दस्तखत करते हैं। ये बात भी इसराइल को मालूम है और इस पूरे तनाजुर के अंदर ये देखने की जरूरत है कि क्या ईरान में ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो एटमी धमाके कर सके। अगस्त 2013 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने तस्दीक की कि बूशहर रिएक्टर पूरी सलाहियत के साथ काम कर रहा है। इसके डिजाइन की बिना पर हिफाजती खदशात पैदा होना शुरू हो गए। ये डिजाइन जर्मन और रूसी मॉडल्स का एक मुरक्कब था, यानी उसका एक मजमूआ था। इसके मुतल्लिक खदशात में से एक ये था कि इसका महल्ले वकू क्योंकि ये एक ऐसे इलाके के अंदर मौजूद है जहां पर जलजले आते रहते हैं, तो अप्रैल 2013 में इस इलाके में 6.3 शिद्दत का जलजला आया था, जिसके बारे में कहा गया था कि इन्होंने एटमी धमाका कर लिया। ईरान के खंदाब रिएक्टर के बारे में पहली बार मालूमात जो थी वो दिसंबर 2002 में उस वक्त सामने आई जब इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की जानिब से सैटेलाइट से तस्वीर शाया की गई। अभी जो सारी चीजें जो ईरान के बारे में कही जा रही हैं एटमी धमाकों को लेके, ये सारी इस पूरे निजाम को मुशाहिदा करने के बाद जारी की गई हैं। ये निजाम ये पहले इराक हैवी वाटर रिएक्टर के नाम से मशहूर था। इसके मुतालिक ये कहा गया था कि रिएक्टर से खारिज होने वाले ईंधन में प्लूटोनियम मौजूद है जिसे एटमी बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2012 के अंदर एजेंसी तस्दीक करती है कि प्लांट जो है वो अब भी काम कर रहा है और मुस्तकबिल में जाके